روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کے میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب ہے، ہم اس کتاب کے متعلق سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور دور حاضر میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک ایماندار شخص کو ان باتوں کو سیکھنا، ان کو سننا اور ان پر عمل کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آج بھی ہم اسی کتاب کے متعلق اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج میرے ساتھ ایک بار پھر محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے مکاشفہ کی کتاب کے بارے اس مکاشفاتی ادب کو سیکھنے کا اہتمام کیا ہے، جس کے لیے میں خداوند کا، آپ کا اور آپ کے ادارے کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے تاکہ ہم ان باتوں سچائیوں کو سیکھ سکیں۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے چھٹے باب کے متعلق سیکھ رہے تھے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سفید گھوڑے کے متعلق وضاحت کی تھی اور اس میں ہم نے 5 چیزوں کو سیکھا تھا۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی۔ اس سے بیشتر کہ میں سوال پوچھوں، میں تھوڑا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں چھٹے باب کی 3 آیت سے۔ اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ۔ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا۔ اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ ان آیات پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک لال رنگ کے گھوڑے کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور اس کے سوار کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ زمین پر سے صلح اٹھا لے۔ اور پہلی بات کہ انسانی تاریخ میں کوئی ایسا دور ہی نہیں رہا کہ مکمل طور پر امن رہا ہو، اور دوسری بات کوئی ایک شخص پوری دنیا سے صلح کے جذبے کو کیسے ختم کر سکتا ہے، اس کے متعلق بتائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس لال رنگ کے گھوڑے کے تعلق سے بہت دفعہ لوگ بہت ساری باتوں کا ذکر کرتے اور ابہام کا شکار رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ سفید گھوڑے کے تعلق سے خدا کے کلام سے سیکھ رہے تھے تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو سفید گھوڑے پہ سوار ہے جی، اس کے بارے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جب 13ویں باب کا مطالعہ کریں گے تو میں تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں بتاؤں گا۔ جی، لیکن یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ وہ شخص ہے جو دوبارہ زندہ ہونے والی رومی سلطنت کا ایک لیڈر ہے، جی، جو دنیا میں امن، انصاف اور خوشحالی قائم کرنے کے دعوے کرتے ہوئے قوموں کو، امتوں کو اکٹھا کرے گا اور لوگ اس کو اپنا لیڈر مانیں گے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے کہے گا، لیکن جب ہم پاک کلام میں اس کے بارے پڑھتے ہیں تو ہم نے 3 باتیں اس کے بارے پڑھی تھی کہ دانیل کا صحیفہ جو ہے، اس کا نامہ باب، وہ اس کو ایک بادشاہ کا نام دیتا ہے کہ وہ ایک بادشاہ ہے جو بہت ساری قوموں امتوں کو اکٹھا کرے گا۔ جی، اور جب ہم دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب وہ کی 3 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پولس رسول تیموتھیوس کو انتباہ کرتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کا ٹائٹل یا اس کا نام گناہ کا شخص ہے۔ پھر جب ہم گناہ کا شخص، اور پھر اسی حوالے میں وہ اسے ہلاکت کا فرزند بھی کہتا ہے۔ صحیح۔ پھر ہم جب دوسرا یوحنا اس کا 1 باب 7ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں اسے مخالف مسیح کا نام دیا گیا ہے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے، میں نے بتایا تھا کہ ایسے لوگ اس زمین پر، اس دنیا میں ہو چکے ہیں، جیسے اسکندر اعظم ہے، جیسے نیپولین ہے، جیسے کیسر روم تھے، یا ہٹلر تھا،
یا روس کا اسٹالن تھا. ہیرودیس بادشاہ. تو یہ وہ لوگ تھے جی جنہوں نے یہ کیا اور انہوں نے لوگوں کو صرف امن کے نام پر اکٹھا کیا لیکن ظلم کی انتہا کر دی. جی اب ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے، جو آیت پڑھی ہے، جو سوال آپ نے کیا ہے اس لال رنگ کے گھوڑے کے بارے، جب ہم چھٹے باب کی 3 اور 4 آیت پڑھتے ہیں جی تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں نے پھر ایک آواز سنی اور کسی نے کسی سے کہا کہ آ. اور جب وہ آیا تو جو آیا وہ لال رنگ کے گھوڑے پر سوار تھا. سوار. یہ اس کی پہلی پہچان ہے. دوسری پہچان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور تلوار کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ ہے کہ بڑی تلوار ہے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام تلوار یا عام سائز کی تلوار جو لوگ اپنے جنگوں میں استعمال کرتے تھے جی یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ اور ہے. اور تیسری بات جو ہم اس کے بارے پڑھتے ہیں کہ اسے دوسری مہر جب کھلی تو اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گھوڑے کے سوار کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. تلوار ضرور ہے، جی بڑی بھی ہے، وہ سرخ رنگ کے گھوڑے پر بھی سوار ہے، جی پر اس کو کوئی اختیار دینے والا کوئی اور ہے. صحیح. اور وہ اختیار جو ہے وہ سوائے ذبح کیے ہوئے برے کے اور کوئی نہیں دے سکتا. نہیں دے سکتا. کیونکہ یہ زمین، یہ کائنات جس کی ہے اختیار وہی دے سکتا ہے. صحیح. ہاں ہم یہ ضرور جانیں گے کہ کیوں اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح کو اٹھا لے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار ہے، اور سرخ رنگ کا گھوڑا جو ہے یا سرخ رنگ جو ہے، گھوڑا اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو سرخ رنگ جو ہے یہ جنگ اور خون ریزی کا استعارہ ہے اور اس کو پیش کرتا ہے. اور دوسری بات، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سرخ رنگ کا گھوڑا ہے اور اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ زمین پر سے صلح کو اٹھا لے، تو پھر یہ بات بالکل واضح اور بالکل صاف ہے کہ وہ خون ریزی اور جنگ کو کا نمائندہ یا اس کو وہ لے کر اس زمین پر آئے گا. صحیح. لیکن اس میں جو تیسری بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر کسی ایک خطۂ زمین پر نہیں. صحیح. یہ بات یاد رکھنی ہے، کسی ایک خطۂ زمین پر نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر جنگ اور خون اور لڑائی اور خون ریزی اس کا وہ پھوٹنے کا نشان ہے کہ وہ اس کو یوں دنیا میں پیدا کرے گا. صحیح. اور یہ پہلی بار نہیں ہوگا. جی اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں یا دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ دنیا میں اس سے پہلے بے شک خدا کی اجازت کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. صحیح. فرعون نے یہی کیا. جی. اب فرعون کے دور میں اس نے کہا کہ دائیوں کو حکم دیا کہ اگر کسی عبرانی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جی تو اس کو مار دیا جائے. وہ تو خدا کا ایک انتظام تھا جس کے تحت یوکبد اور ابراہیم کے ہاں جب خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ پیدا ہوا تو پھر وہ بچ گیا. یا اس کو یوں کہہ لے کہ خدا کے انتظام کے مطابق بچا لیا گیا. صحیح. لیکن فرعون نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اس نے خون ریزی کو اس نے عام کر دیا. دوسرا، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبوکت نظر بادشاہ نے یہی کیا. صحیح. اور اسی کے دور میں صدرک میشک اور عبدالنجو کو جلتی ہوئی آگ میں بھٹی میں ڈال دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا.
انہوں نے کسی طرح کی کوئی بدی نہیں کی تھی. صحیح. انہوں نے صرف ایک بات کی تھی اور وہ یہ تھی کہ بادشاہ ہم تیرے ہاں ملازم ضرور ہے لیکن ہم اپنے خدا کے سوا کسی اور کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. پھر اس نے خون ریزی کی کہ جو سجدہ نہیں کرے گا وہ آگ کی بھٹی میں تو وہ 3 لوگ ڈالے گئے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے حکم کو نہیں مانا اور انہیں قتل کر دیا گیا. پھر ہمیں اور خورس بادشاہ کے بارے پر تاریخ میں بائبل میں پتہ چلتا ہے کہ خورس بادشاہ نے بھی، جس نے اس کی بات نہیں مانی، جس نے اس کو سجدہ نہیں کیا، اس نے خون ریزی کی. صحیح. لیکن یہ جو سوار ہے، یہ سوار اپنی مرضی سے یہ خون ریزی نہیں کرے گا. میں اس بات کو دہرا کر کہنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ جانیں کہ ایک قدرت ہے، ایک اختیار ہے، اور اس قدرت اور اس اختیار کے ساتھ یہ تمام واقعات دنیا میں ہوتے ہیں اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہونے والے جو واقعات ہیں ان کے پیچھے بھی ایک قدرت ہے اور ایک اختیار ہے، کیونکہ یہ اپنی مرضی سے جنگ شروع نہیں کر سکتا. یہ اس قابل وہ اپنی ذات میں، اپنے حلیے میں، اپنے اختیار میں وہ اس لائق یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کا آغاز کرے. ہاں، ان ساری باتوں پر خدا کا برہ جس کا یوحنا نے نظارہ کیا کہ وہ ذبح کیا ہوا برہ ہے، وہ یہ اختیار رکھتا ہے اور اس نے یہ اختیار اس کو دیا ہے کہ وہ برے کی اجازت سے اس جنگ کا آغاز کرے. صحیح. پھر ایک اور بڑی اہم بات جو میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے جو اس کی نشانی ہے اور اسے بڑی تلوار کہا گیا. بڑی تلوار سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات ہم نے سیکھی کہ وہ لال رنگ، خون ریزی اور جنگ کو پیش کرتا ہے. اگر بڑی تلوار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی خون ریزی کی بات ہے، یہ چھوٹی خون ریزی کی بات نہیں. صحیح. یہ چھوٹی جنگ کی بات نہیں ہے. جب اس کے ہاتھ میں بڑی تلوار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بڑی تلوار بڑی اور تیسری جنگ عظیم کو پیش کرتی ہے. صحیح. اور یہ جو بڑی اور تیسری جنگ عظیم ہے اس کا آغاز بھی اسی زمین سے ہوگا جس کا ذکر ہمیں یہاں ملتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لال رنگ کا گھوڑا ہے یہ صرف اس حد تک رہے گا جس حد تک اسے اختیار دیا گیا ہے. لیکن وہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تلوار یا سرخ گھوڑے کا جو سوار ہے اس کو لوگ مخالف مسیح سمجھتے، جانتے اور اس کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مخالف مسیح ہے. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں مخالف مسیح کون ہے؟ پہلی بات انڈرسٹینڈنگ، عام سی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو مسیح یسوع پر ایمان نہیں رکھتا، جو اس کا انکار کرتا ہے، جو اس کو خدا کا بیٹا یا خدا کا قدوس یا خدا نہیں مانتا، ہم اسے مخالف مسیح کہتے ہیں. ایتھیسٹ اس وقت پیگنس ہیں کہ وہ دنیا میں ان کی تعداد 40% ہے. اس کا مطلب وہ 40% جو ہے وہ تو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں. صحیح. اور دنیا میں بڑی بڑی تنظیمیں ہیں اس وقت جو اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ خدا اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب وہ کمزور ہو گیا ہے. ہزارہ سال سے اس کی خدائی اور اس کی قدرت کام کر رہی، اور اب وقت کے ساتھ ساتھ اس کے قوا جو ہے، اس کا جو زور ہے، قوت جو ہے، اختیار جو ہے، اس میں کمی آتی جا رہی ہے. اس لیے دنیا پر بدامنی ہے.
اس لیے دنیا پر بد چلنی ہے، اس لیے دنیا پر نئے نئے مذاہب ہیں، اس لیے دنیا پر اب لوگ جو ہیں وہ اسرائیل اور اس کے خدا کی عبادت کرنے سے قاصر معذور یا اس کو خدا نہیں مانتے۔ صحیح۔ لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سرخ گھوڑے کا سوار جو ہے یہ پرٹیکولرلی اسپیسیفکلی روس ہے، صحیح۔ کیونکہ روس جو ہے وہ کامونسٹ ہے، کیونکہ بہت سارے جو خدا کے کلام کے طالب علم ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، کیونکہ جب مصیبت کا دور یا مخالف مسیح کا دور جب شروع ہوگا جی، تو بائبل کے مطابق وہ 7 سالوں کی بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ 70 ہفتے ہیں یا 70 سال ہے جن کو ہمیں 7 ہفتے سمجھنا چاہیے، یہ 7 سال سمجھنا چاہیے۔ اور وہ جو 7 سال ہیں ان میں وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرے گا جسے ہم امن کا معاہدہ کہتے ہیں، صحیح۔ اور وہ جو امن کا معاہدہ ہے اس کو وہ 3.5 سال کے بعد توڑ دے گا۔ ٹھیک۔ یسوع نے کتنے سال منادی کی؟ 3.5 سال۔ 3.5 سال۔ تو 3.5 سال کی منادی کے جواب میں وہ 3.5 سال اپنے کام کو روک کر وہ پھر اس معاہدے کو توڑ دے گا۔ جب اس معاہدے کو توڑ دے گا تو پھر وہ دنیا میں اسرائیل پر حملہ کرے گا، اور 1982 میں اگر آپ نے کبھی تاریخ پڑھی ہو تو 1982 میں روس نے اسرائیل پر حملہ کرنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ صحیح۔ لبنان کے ملک کی پہاڑیوں میں، سرنگوں میں اور ادھر ادھر اس نے ہر طرح کا اسلحہ لا کے بند کر دیا، رکھ دیا، ایون فوجوں کے لیے راشن رکھ دیا، ان کے لیے پانی رکھ دیا، ان کی ضروریات کی ساری چیزیں وہاں رکھ دی، ان غاروں میں، ان زمین دوز قبروں میں یا زمین دوز علاقوں میں، صرف اس لیے کہ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو پھر ہم کس طرح سے اس جنگ میں فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ ان ساری باتوں کے لیے اس نے اپنی ساری تیاری کی، اور بہت سارے مسلمان جو سلطنتیں تھیں یا ریاستیں جو تھیں وہ اس کے ساتھ تھی۔ ٹھیک۔ لیکن یہ ابھی خدا کا ٹائم نہیں تھا، یہ انسانوں کا ٹائم تھا، صحیح۔ یہ روس کا ٹائم تھا۔ چونکہ خدا کا ٹائم نہیں تھا اس لیے وہ 3.5 سال تک جب تک پورے نہیں ہوں گے روس ایسا نہیں کر سکتا، اور پھر روس کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ ٹھیک۔ اور وہ سارا راشن، وہ سارے ٹینک، وہ ساری توپیں، وہ سارا اسلحہ جو ہے وہ اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا، جو آج بھی اسرائیل کے پاس ہے، اور اسرائیل اس کو جب بھی وہ چاہے گا وہ استعمال کرے گا۔ تو یہ روس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرخ رنگ جو ہے، اگر آپ نے جھنڈے دیکھے ہوں، سرخ رنگ اشتراکیت کو پیش کرتا ہے، ٹھیک، کامونزم کو یا سوشلزم کو۔ اور آج شروع سے لے کر، یعنی کارل مارکس کے دور سے لے کر، کارل مارکس کے دور سے، اسٹالن کے دور سے، اور ان کے دور سے لے کر آج تک روس کا رنگ لال ہے۔ ٹھیک، چونکہ لال ہے اس لیے وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اگر ہمیں امن قائم کر، یہ اس کا مقولہ ہے، اگر ہمیں امن قائم کرنے کے لیے خون بھی بہانا پڑتا ہے اور دنیا کو تہس نہس کرنا پڑتا ہے تو ہم اپنے نظریات کے لیے ایسا کریں گے۔ جب ہم فیودور دوستوفسکی کو، لیو ٹالسٹائی کو، یا میکسم گورکی کو، یا اسٹالن کو، یا ماؤ زیدونگ کو، ایسے لوگوں کو اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں
जो कम्युनिज्म को पेश करते हैं तो वो अपनी किताबों में इसी चीज़ को पेश करते हैं कि हर एक चीज़ में हर शख्स जो है वो इक्वल होगा, सबका एक यूनिफॉर्म होगा, सबको एक जगह से रोटी मिलेगी, सबको एक जगह से हर चीज़ मिलेगी, किसी को तनख्वाह की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए जो हमारी बात नहीं मानेगा उसको कत्ल कर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये उनके कानून के मुताबिक, जिसकी वजह से कम्युनिज्म बड़ी तरक्की के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया में फैला और चेकोस्लोवेकिया और इन मुल्कों में वो बड़ी तेज़ी से फैल गया। लेकिन अगर आपने तारीख़ का मुताला किया हो तो 1990 और 1991 में वारसा पैक्ट टूट गया, जिस वारसा पैक्ट के तहत रूस जो था वो इन सब का लीडर था और ये सारे मुल्क जो थे, बुल्गारिया, चेकोस्लोवेकिया, ज़ेकोस्लोवेकिया, ये सब जो थे उसके अंडर थे और ये सब के सब आज़ाद हो गए और कम्युनिज्म की जगह अब इन मुल्कों में डेमोक्रेसी या जमहूरियत है। इसलिए जो उसके पास सुपर पावर होने का जो उसके पास हक था या जोर था वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके नज़रिए में कोई फ़र्क नहीं आया। वो नज़रिया जो का तो कायम है और वो कभी भी इस बात के लिए खून रेज़ी कर सकता है और इसराइल पर हमला कर सकता है, दुनिया पर हमला कर सकता है। अगर आप आज के दौर में भी पिछले 10-20 साल के अखबारात का मुताला करें तो आज इस्लामी रियासतें हैं जिनको कि सऊदी अरब लीड कर रहा है जी। सऊदी अरब का जो शहंशाह है उसके नुमाइंदे और इसराइल के नुमाइंदे जो है वो मिल चुके हैं आपस में, उनकी मीटिंग्स हुई हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उन मीटिंग्स में उनके साथ शामिल था, जो एक्स प्रेसिडेंट था यूएसए का। सही। उनके सामने एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि हम इसराइल हों या मुसलमान हों, हम हैं तो इब्राहिम की औलाद। चूँकि हम इब्राहिम की औलाद हैं तो फिर हम दो भाई हैं, तो भाई लड़ते क्यों हैं? इसलिए उसे अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं। सही। और अब्राहम अकॉर्ड के तहत ये जो मुल्क हैं ये इकट्ठे हो रहे हैं और ये इकट्ठे होंगे, जिनमें रूस जो है वो अभी तक उसने तो वैसे तो इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए हैं, लेकिन वो किसी वक्त भी इस पैक्ट को तोड़ देगा और उसके बाद वो हमला करेगा और ये रियासतें उसका साथ देगी। और जब ये रियासतें उसका साथ देगी तो फिर ये जो हमला होगा ये लाल रंग के घोड़े का हमला होगा। और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा, ये तो आज की बात है ना जी। कि अब्राहम अकॉर्ड या अब्राहम अकॉर्ड के तहत ये दो भाई इकट्ठे हो जाएंगे और फिर दुनिया की इकॉनमी उनके पास होगी, दुनिया की टेक्नोलॉजी के वो वारिस हो जाएंगे, दुनिया की ज़मीन पर वो ताकतवर तरीन हो जाएंगे। इसलिए वो अमेरिका और दूसरी रियासतों को और जितनी भी सुपर पावर्स हैं उनको शिकस्त देने के लायक हो जाएंगे। ये आज की बात नहीं है जी। जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो हिजकील के 38वें बाब में जी। और 39वें बाब में और दानियल 11वें बाब के मुताबिक ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये होगा और रूस हर सूरत में इसराइल पर हमला करेगा और उसका नतीजा ये होगा कि तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें इस्लामी रियासत शामिल होंगी, उसमें रूस शामिल होगा, जिनके साथ रूस के मुआहदे हैं, अमेरिका के साथ जिनके मुआहदे हैं, इसराइल के साथ जिनके मुआहदे हैं, वो उसमें शरीक हो जाएंगे। और बिल्कुल जैसे कुवैत और इराक़ की जंग में हुआ था ऐसा ही होगा। और कुवैत और इराक़ की जंग में जो कुछ हुआ था वो सब जानते हैं
कि अमेरिका को इत्तेहादी बनाकर कुवैत ने वो जंग तो जीत ली थी, लेकिन इराक को कुवैत पर हमला करने की तरकीब या मोटिवेशन या इंस्टिगेशन देने वाला अमेरिका था। सही। और फिर उन्होंने सद्दाम हुसैन को और उसको सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। ये बाइबल की बात है। सही। ये ऐसे नहीं हो गया दुनिया में, ये बादशाह उसके इख्तियार में हैं जो आसमान पर तख्त नशी है, ये हुकूमतें उसकी हैं, ये हुकूमतों के फैसले ये लोग माने या ना माने वही करता है। इसलिए ये ऐसे हुआ और रूस बिल्कुल इसी के तहत इसराइल पर हमला करेगा और फिर दुनिया में तीसरी जंग अजीम जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे में ये सुर्ख घोड़ा जो है वो दुनिया से अमन को उठा लेगा और दुनिया में जंग और भूख और तलवार और बड़ी तलवार जो है उसका दौरा होगा और इंसानियत का कत्लेआम कर दिया जाएगा, इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये जो दूसरा लाल रंग का घोड़ा है वो उस जंग को, ये तीसरी जंग अजीम का पेश खैमा है और उसको पेश करता है। इसकी बुनियाद मैंने पहले दिन ही आपको बताया था। इसका जो आगाज़ होगा वो बहर कुलज़म से होगा। सही। क्योंकि वहाँ लिखा है कि जो बड़ा दरिया है, और खरूज की किताब के मुताबिक बहर कुलज़म जो है उसको बड़ा दरिया कहा गया है। और बड़े दरिया का जो हाकिम होगा, जिसको 13वें बाब में मुकाशफा में कहा गया कि उसका ज़रबे कारी ठीक हो गया था, वो जो था वो उठेगा और फिर वो इस जंग में इन लोगों को लीड करेगा और उसको वो रूस का साथ देगा और यूं दुनिया में मौत और जंग और बर्बादी शुरू हो जाएगी। और ये मुसीबत के ज़माने के 3.5 साल गुजरने के बाद होगा। जी, थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। और कलाम में ये भी लिखा है, जब हम मुकाशवा की किताब का ही मुताला करते हैं तो उसके 3रे बाब में लिखा है, चूँकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया इसलिए मैं भी आजमाइश के वक्त उस वक्त तेरी हिफाजत करूँगा जो ज़मीन के रहने वालों को आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। जी नाज़रीन, जिस तरह से पादरी साहब ने बताया कि आखिर ज़माने में ऐसी जुल्म सितम और कत्ल गारत और जंग और जदल होने को है, तो हम जो मसीह हैं जो इस कलाम पर अमल करेंगे, खुदावंद उस आने वाले बड़े अजाब से अपने लोगों की हिफाजत करेगा। बातें तो और भी बहुत सी हैं लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा। अगले एपिसोड में हम और बातों को सीखेंगे। आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी